while we suggest learning experiences for the achievement of objectives or for the obtaining of objectives in any classroom, we have to remind ourselves, being curriculum developers, that what are the objectives and what kind of types they have. The objectives have different types, and objectives can have two parts which we have to remind ourselves again and again, being curriculum developers. کریکولم ڈیولپمنٹ کرنے والے کو آبجیکٹیوز کے بارے میں جاننا نہایت ہی ضروری ہے، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کریکولم میں آبجیکٹیوز کو مختلف طریقوں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ہم آبجیکٹیوز کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے مختلف سورسز سے آبجیکٹیوز کو لیا اور پھر ہم نے ان کی سفٹنگ اور سلیکشن کر لی کہ کس طرح سے آبجیکٹیوز کو ریفائن کر کے کریکولم میں شامل کیا جا سکتا ہے. آبجیکٹیوز کی ریفائنمنٹ کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے لرننگ ایکسپیرینس کو کس طرح سے سجیسٹ کرنا ہے. کچھ آسپیکٹس ہیں جو آبجیکٹیوز کے ہمیں یاد رکھنا ضروری ہیں. ہر آبجیکٹیو کے دو حصے ہوتے ہیں، جو جیسا کہ ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ ایک اس کا ایک بیہیورل کانٹینٹ ہے اور ایک اس کا کانٹینٹ کا حصہ ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آسپیکٹ اس کا کانٹینٹ کا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا سبجیکٹ میٹر ہمیں پڑھانا ہے، اور ایک بیہیورل آسپیکٹ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کس قسم کا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس میں. ایجوکیشن ہم جانتے ہیں کہ اٹس اے پروسیس آف لرننگ، ناٹ اونلی دا کانٹینٹ ایریا، کہ آپ صرف بچوں کو گنتی نہیں پڑھانا چاہتے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ بھی ڈیولپ کریں ٹورڈز لرننگ، اور کسی بھی سبجیکٹ ایریا کے بارے میں اور ان سکلز کو بھی سیکھ لیں جن کو کہ ہم پروسیس سکلز کا نام دیتے ہیں، جن کی مدد سے لرننگ ہو سکتی ہے. سو objective got two aspects. One is the content aspect and the other is behavioral aspect. جب ہم لرننگ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے بیہیویئر کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو جائے کانٹینٹ ایریا کی بھی. کانٹینٹ یا سبجیکٹ میٹر کی ڈیولپمنٹ اور سیکھنے سکھانے کے عمل میں لرننگ ایکسپیرینس کو اس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ اس میں بیہیویئر کا اسپیکٹ بھی پورا ہو جائے، اور جو کانٹینٹ ہم کسی بھی گریڈ لیول پر پڑھانا چاہتے ہیں بچے اس کانٹینٹ کو سیکھ لیں. جب آبجیکٹیوز کے دو حصے ہیں اور ہمارے لرننگ ایکسپیرینس کے بھی دو حصے ہیں، جہاں پر ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ وہ اسکل یا ایٹیٹیوڈ جو ہم نے آبجیکٹیو کا حصہ بنایا تھا اور جس کانٹینٹ پر اس کو اپلائی کرنا ہے، انوائرمنٹ کو ترتیب دیتے ہوئے یا لرننگ ایکسپیرینس کو ترتیب دیتے ہوئے، اب ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ کس طرح سے اس کانٹینٹ میٹر کے بارے میں بچے سیکھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس اسکل اور اس بیہیویئر کی بھی ڈیولپمنٹ ہو جائے بچوں میں جو کہ ہم چاہتے ہیں، اور ہمارے آبجیکٹیو میں بھی واضح طور پر اس کو لکھ دیا گیا ہے. Objectives generally they can be stated as we want students to learn problem solving skills in the field of health. یہ ہیلتھ بھی ہو سکتا ہے، پلانٹس بھی ہو سکتا ہے، اینیملز بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ہم نے صرف اگزامپل لی ہے کہ پرابلم سالونگ سیکھنی ہے اور ہیلتھ میں سیکھنی ہے. سو ہمارا کانٹینٹ ایریا ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ہیلتھ کا ایک ایریا ہے جس میں بچے پریکٹس کریں گے، اور اسکل کیا سیکھنا ہے، دیٹ از پرابلم سالونگ. نمبر 2 آبجیکٹیو میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے انٹرسٹ ڈیولپ کریں، لیکن انٹرسٹ کس میں ڈیولپ کریں؟ کیا ہم جنرل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں یا کسی ہم اسپیسیفک ایریا میں چاہتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ کو ڈیولپ کر لیا جائے؟ لہٰذا ہم اپنے آبجیکٹیو کو اسٹیٹ کرتے ہوئے لکھیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریڈنگ انٹرسٹ ڈیولپ ہو، کس میں؟ اردو کی کتابوں میں یا انگلش کی کتابوں میں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے مختلف طرح کی سٹوری بکس میں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کریں یا مختلف طرح کے ناولز میں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کریں. So once we are stating objectives in these ways, we are identifying the skill which is to be inculcated among the students. کس چیز کے بارے میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے، کس چیز کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرابلم سالونگ کو کریں، اور کون سا کانٹینٹ ایریا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیکھ لیں. یہاں پر کانٹینٹ ایریا ہم نے ڈیفائن کر دیا. ایک تو ہیلتھ کا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پر ہیلتھ ہیبٹس کس قسم کی ہیں، کتنی طرح کی ہمارے یہاں پر بیماریاں ہیں، اور ہمارے یہاں ہیلتھ اور ہائیجین کی جنرل پریکٹسز کیا ہیں. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے ناولز کی ریڈنگ میں، تو ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ انٹرسٹ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے ناولز کی ریڈنگ میں.
اگر یہ چاہتے ہیں کہ انگلش لینگویج میں ہو یا اردو لینگویج میں ہو تو ہم وہ بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ایز پر سبجیکٹ ایریا جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا کسی بھی آبجیکٹو کو ترتیب دیتے ہوئے ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم سبجیکٹ ایریا کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ کو بھی ڈیفائن کر دیں اور یہ اسکل ڈیولپمنٹ کس میں کرنی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے. Second principle which we have to follow while we design any kind of learning experience for the attainment of objective is that learning experience should be satisfying for the students کہ بچے اس کو کرنے میں مزہ بھی کریں اور مطمئن بھی ہوں اپنی ٹیچنگ لرننگ سے اور اطمینان کا باعث بن جائے یہ لرننگ ایکسپیرینس بچوں کے لیے. Learning experience must enable students to gain satisfaction while learning desired behavior as per objective. آپ نے objective میں جو بھی learning behavior سکھانا چاہتے ہیں اور جو آپ نے state کیا ہے اسی learning experience کو آپ نے ترتیب دینا ہے کہ اس objective کو achieve کر لیا جائے. جب آپ کے objective میں ایک کانٹینٹ ایریا کو اور اسکل کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے تو اب آپ نے لرننگ ایکسپیرینس بھی اس طرح سے ترتیب دینا ہے کہ اسی کانٹینٹ کو بھی بچے سیکھ لیں اور اسی اسکل کو بھی سیکھ لیں جو ہم نے ڈیفائن کر دیا. فار ایگزامپل اپنے ہی آبجیکٹو کو ہم لیتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹو ڈیولپ پرابلم سالونگ اسکل ان ہیلتھ, سو دس مسٹ بی سیٹسفائنگ فار دا اسٹوڈنٹس. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹسفائنگ فار دا اسٹوڈنٹس ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایسی سچویشن کریٹ کرنی ہے جہاں پر بچے پرابلم سالونگ کر سکیں اور اپنے ہی ایریا میں, اپنے گھر میں, اپنے اسکول میں دیکھیں کہ ہیلتھ ہیبٹس کس قسم کی ہیں. ہیلتھ ہیبٹس کو ایکسپلور کرتے ہوئے ہمارے یہاں پر کتنی طرح کی بیماریاں ہیں, موسم بدلنے کے ساتھ کتنی طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں, ہماری کلاس میں کتنے بچے ایبسنٹ ہوتے ہیں, جنرلی کس بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں, کیا یہ نزلہ زکام ہے یا گلا خراب ہوتا ہے یا بخار کی کیفیت ہے. سو اس تمام ایکسپلوریشن کے ساتھ ساتھ بچے پرابلم سالونگ بھی کر رہے ہیں کہ آیا بیماری کی کیا وجہ ہے. جب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ موسمی بخار ہے تو بچوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر مچھروں کا نمبر بڑھ گیا ہے لہٰذا ملیریا پھیل رہا ہوگا. سو اس طرح کی ایکسرسائز کے بعد ایک سیٹسفیکشن بچوں میں ڈیولپ کرے گی کیونکہ وہ اپنے ہی کلاس روم میں, اپنی ہی انوائرمنٹ میں, اپنی ہی کمیونٹی میں اس کو ایکسپلور کریں گے اور ہیلتھ کے بارے میں ان کے اندر نہ صرف انٹرسٹ پیدا ہوگا بلکہ وہ اطمینان بھی پائیں گے کیونکہ اس ایکٹیویٹی کا وہ خود سے ایک حصہ بن گئے ہیں. یہاں پر اساتذہ کا کیا رول ہے؟ بینگ کریکولم ڈیولپر, آپ نے لرننگ ایکسپیرینس کو ڈیفائن تو کر دیا کہ یہ بچوں کے لیے سیٹسفائنگ ہو. اساتذہ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جو کسی بھی کریکولم ڈیولپمنٹ کرنے والے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اب ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری ٹیچر کو یا ہمارے اساتذہ جنہوں نے کلاس روم میں ان لرننگ ایکسپیرینسز کو پڑھانا ہے ان کو مکمل طور پر یہ اندازہ ہو کہ اس کی کلاس میں بچوں کے جنرلی انٹرسٹ کس قسم کے ہیں اور کس قسم کی ایکٹیویٹی میں بچے زیادہ توجہ سے کام کرتے ہیں اور دلچسپی شو کرتے ہیں. بچوں کی نیڈز اور انٹرسٹ کو جاننا ہوگا کہ کیا بچوں کے پاس یہ بیسک نالج ہے کہ ہمارے اسکول کے بچے کب بہت زیادہ ایبسنٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, کب انہیں بہت زیادہ کھانسی آتی ہے, کب ان کا گلا خراب ہے اور کب وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. سو بچوں کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ٹیچر کو کوئی بھی ایکٹیویٹی کو ترتیب دینا ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم ٹیچر شوڈ نو کہ سیٹسفیکشن کو میجر کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. جب ایک اسٹوڈنٹ مطمئن ہے تو یہ اساتذہ کو کیسے پتا چلے گا کہ ایک بچہ مطمئن ہو گیا ہے یا کلاس میں کسی بھی چیز کی لرننگ کے بارے میں ایک سیٹسفیکٹری ایٹیچیوڈ پیدا ہو گیا ہے اور ایک سیٹسفیکشن بھی پائی جاتی ہے. سو ہمیں لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دیتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح کا لرننگ ایکسپیرینس دینا ہے جس میں ہم کانٹینٹ کو بھی سیٹسفائی کریں گے اور اسکل کو بھی. ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو ایڈریس دی ایشو دیٹ ٹیچر نیڈس ٹو نو کہ سیٹسفیکشن کی انڈیکیشن یا ایویڈنس کیا ہوگا اور اس کو یہ بیسک نالج ہونا ضروری ہے. بالکل اسی طرح سے اساتذہ کو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ میری کلاس میں بچوں کے جنرل انٹرسٹ کس طرح کے ہیں اور اگر ہم ایک لرننگ ایکسپیرینس جو ہیلتھ ایشوز کے بارے میں کرانا چاہتے ہیں تو بچوں کو کیا جاننا چاہیے, کیا ان کی ضرورت ہے جاننے کی
اور کس قسم کا انٹرسٹ وہ رکھتے ہیں، تاکہ جب آپ لرننگ ایکسپیرینس کو کریکولم میں سجیسٹ کرتے ہیں تو اساتذہ اس قابل ہوں کہ اس کو اس کی اصل روح کے مطابق obtain کرنے کی کوشش بھی کریں اور اسی قسم کا ایکسپیرینس کلاس روم میں بچوں کو دے سکیں، تاکہ ایک سیٹسفیکشن اساتذہ میں بھی ہو اور بچوں میں بھی ہو اور کریکولم بھی سیٹسفائی ہو جائے کہ ایک آبجیکٹیو اور اس کے اگینسٹ جو لرننگ ایکسپیرینس ہم نے سجیسٹ کیا تھا اس کو اسی طرح سے مکمل طور پر پورا کیا جا سکتا ہے۔